السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس نیو ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نئے دن کی صبح کافی خوشگوار تھی، گرمی کا زور ٹوٹا تو آسمان پر بادل چھا گئے۔ ایسے میں چائے سے فندوز ہوتی انابیہ جانے انجانے میں میثم اور جواد کی ذات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ میثم جس نے غیر ہونے کے باوجود اس کی اور اس کی بہنوں کی حفاظت کری تھی، جبکہ جواد جس سے وہ منسوب تھی اس نے تو اس کی خبر تک نہ لی تھی کہ وہ لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے ابو نے ایک مکان کرائے پر دے رکھا تھا جس کے کرائے سے ان کے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک طرف میثم تھا جس نے اپنی محبت کا ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار کر دیا تھا، اور دوسری طرف جواد تھا جس نے تائی کے ڈانٹنے پر اس سے بات تک نہ کری تھی۔ وہ جب بھی ان دونوں کا موازنہ کرتی تو میثم اسے جواد سے کئی گنا بہتر لگتا۔ اپیا وہ دانی کے گھر والے آئے ہیں اور میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، عریشہ بڑبڑاتے ہوئے کہتی۔ اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ خیر خیریت معلوم کرنے آئے ہوں گے، تم وریشا کے ساتھ چائے ناشتے کا انتظام کرو، اس نے دوپٹہ سر پر پہنتے ہوئے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ابو کے انتقال کے بعد دانی کے والد نے ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ان تینوں بہنوں کو بیٹی کا درجہ دیتے تھے، کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی ہو کر کینیڈا رخصت ہو گئی تھی۔ السلام علیکم انابیہ بیٹا، کیا حال ہیں؟ دانی کے والد عزیز صاحب نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں انکل؟ میں تو خیریت سے ہوں، بس آج تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں اپنے بیٹے دانیال کا رشتہ عریشہ بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آج تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہوتا میں ان سے یہ بات کرتا، لیکن مجبوراً مجھے تم سے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے بعد تم اس گھر کی بڑی ہو۔ عزیز صاحب نے بولنے کے بعد گہرا سانس بھرا۔ دانی کی ماں کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا، اسی وجہ سے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ بیٹا دانی نے مجھے ان لڑکوں کے تمہارے گھر میں کود کر آنے کا سارا واقعہ بتا دیا ہے۔ حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم تینوں شادی کر کے محفوظ جگہ پہنچ جاؤ۔ تم تینوں میری بیٹیوں جیسی ہو، اس لیے میں اس واقعے کے بعد سے کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن بغیر کسی رشتے کے میں تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ تم جانتی ہو کہ لوگ پھر کیچڑ اچھالنے میں ذرا دیر نہیں کرتے، اس لیے کل جمعہ مبارک کے دن نکاح رکھ لیتے ہیں۔ وہ مزید بولے۔ انکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن مجھے کچھ سوچنے کا وقت تو دیں، اور ابھی اتنی جلدی تیاریاں کیسی ہوں گی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ عریشہ جو آدھے کھلے دروازے سے کان لگائے سب سن رہی تھی، اپنی شادی کی بات پر لڑکھڑائی اور دروازے سے ٹکرا کر اندر آ گری۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کل رات دانی سے اس کی جو بات ہوئی اس کے بعد وہ فوراً ہی رشتہ بھیج دے گا۔ انابیہ نے اس کے اس طرح اندر داخل ہونے پر اسے گھوری سے نوازا۔ وہ میں تو یہ پوچھنے آئی تھی اپیا کہ چاٹ مسالہ کہاں رکھا ہے؟ اس نے وہاں بنایا، وہ وہیں رکھا ہے شیلف میں چینی کی برنی کے پاس، انابیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا جواب سنتے ہی عریشہ چھپک سے کچن میں بھاگی جہاں وریشا کباب فرائی کر رہی تھی۔ بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تیاریوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا بیٹا دانی عریشہ کو بہت خوش رکھے گا، اس لیے اب تم ہاں میں جواب دے دو، کیونکہ تم لوگوں کا اس طرح اکیلے گھر میں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، لیکن ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی چند عرصے بعد کر دیں گے، تاکہ جب تک میں وریشا کے لیے بھی کوئی موزوں رشتہ تلاش کر کے دونوں کی ساتھ ہی شادی کر دوں۔ اس نے رضامندی دکھائی۔ یہ بھی ٹھیک سوچا تم نے بیٹا۔ انہوں نے بھی انابیہ کی بات سے اتفاق کرا۔ وہ دل ہی دل میں اب کافی مطمئن تھے، کیونکہ دانی نے ان سے خود عریشہ کے رشتے کی خواہش کری تھی، اور وہ بھی بغیر وقت لگائے یہاں رشتہ لینے پہنچ گئے، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ان تینوں بہنوں کا گھر بس جائے، ورنہ اکیلی عورتوں کا بغیر کسی مرد کے رہنا بہت مشکل اور غیر محفوظ ہے۔ وریشا چائے، شامی کباب اور بسکٹ لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی اور سب چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ عزیز صاحب کے چلے جانے کے بعد انابیہ اور عریشہ کو رشتہ طے ہونے کا بتانے اپنے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں عریشہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی اور وریشا اسے بار بار تسلی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کو اس معاملے
کے بارے میں پتہ چل ہی گیا ہے۔ عریشہ کیا ہوا میری جان؟ دیکھو ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی بعد میں ہوگی، اس لیے یہ آنسو تک کے لیے بچا کر رکھو، انابیہ شرارتاً بولی۔ وریشا یہ سن کر ہنسنے لگی، لیکن عریشہ کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے۔ اپیا میں اس لیے تھوڑی رو رہی ہوں، اس نے خفگی دکھائی۔ تو پھر کس لیے رو رہی ہو؟ دیکھو دانیال بھائی بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اپیا وہ تو اچھے ہیں، لیکن انہوں نے نہ مجھے پرپوز کیا، نہ مجھے ڈنر پر لے کر گئے، اور نہ ہی مجھے کال کری۔ ایسے بھی بھلا ہوتا ہے کیا؟ میرے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ عریشہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا۔ یہ ہنستے ہی وریشا ہنسنے لگی۔ عریشہ میں تمہارا کیا کروں؟ سدھر جاؤ اب تم، کل تمہارا نکاح ہے اور اپنے سارے ارمان اس کے بعد پورے کر لینا، ٹھیک ہے؟ انابیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور بغیر اس کی سنے کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ عریشہ یہ دیکھو دانی بھائی کی فیس بک آئی ڈی، اب تم اپنا ان سے بات کرنے کر ارمان پورا کر سکتی ہو۔ وریشا اس کو موبائل دکھاتے ہوئے پرجوشی سے بولی، اور اسے موبائل تھما کر انابیہ کی مدد کرنے چلی گئی۔ ارے واہ میری بہنا، اب میں ان کو میسج کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہی کہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل سے دانی کو میسج کر دیا، ہیلو میں عریشہ اور مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ دانی نے عریشہ کا یہ میسج پڑھا تو فوراً جواب میں لکھا، کیوں ہے وجہ؟ مگر میں نہیں بتانے والی۔ دوسری طرف سے جواب آیا، میں آپ سے تفصیل میں بات کروں گا، رات 11 بجے اپنی چھت پر آ جائیے گا۔ دانی سوچ میں پڑ گیا کہ رات تک تو ٹھیک تھی، اچانک کیا ہوا؟ اس لیے اس نے خود مل کر اسے سمجھانا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، عریشہ نے کچھ سوچتے ہوئے میسج سینڈ کرا اور موبائل رکھ کر انابیہ اور وریشا کے پاس چلی گئی۔ رات کے 11 بجنے ہی والے تھے کہ عریشہ نے اپنے برابر میں بیڈ پر لیٹی انابیہ اور وریشا کو سوتے ہوئے دیکھا، جو روز کی طرح اس وقت تک سو جاتی تھی۔ عریشہ کہاں جا رہی ہو؟ عریشہ دبے پاؤں بیڈ سے اتری ہی تھی کہ انابیہ کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی، اپیا وہ تھوڑی گھٹن ہو رہی ہے، ذرا کھلی ہوا میں جاتی ہوں۔ انابیہ یہ کہہ کر واپس سو گئی۔ اس کے سونے کا یقین کرنے کے بعد عریشہ نے گہرا سانس خارج کرا اور سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی۔ تو ویورز، آپ کو آج کی میری ایپیسوڈ کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور میری آئندہ آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔